السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین وبعد۔ کل کے درس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ نبوت کے 5ویں برس آپ علیہ السلام پر جو کچھ مظالم ڈھائے گئے تھے اور مشرکین نے آپ کا جو سخت مقابلہ کیا تھا، الزام لگانے میں، مارنے میں، تکلیف دینے میں، ستانے میں، اس کی کچھ بات جھلکیوں کو آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی، اور یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 5ویں برس آپ علیہ السلام نے 2 فیصلہ لیا۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کی دینی تربیت کے لیے، دین اور اسلام کی تعلیم کو مضبوط بنانے کے لیے دار ارقم کا آپ نے انتخاب کیا اور اس کو اسلام کا پہلا سینٹر بنایا، اور اسی کے ساتھ جن مسلمانوں کو مکہ کے اندر تکلیف دیا جا رہا تھا یا ان کو ستایا جا رہا تھا، جو کمزور تھے، ان کے تعلق سے آپ علیہ السلام نے نصیحت فرمائی کہ وہ مکہ چھوڑ کر کے حبشہ چلے جائیں، کیونکہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے وہ انصاف پسند ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے مشورے کے بعد نبوت کے 5ویں برس ماہ رجب، جو رمضان سے 2 مہینے پہلے مہینہ آتا ہے، وہ اس مہینے میں آپ علیہ السلام کی توضیحات اور آپ کی نصیحت کے مطابق 12 مرد اور 4 عورتیں، ٹوٹل 16 افراد مکہ مکرمہ سے رات کے اندھیرے میں نکلے اور حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس قافلے کے امیر اور سردار حضرت عثمان بن عفان تھے، اور اس قافلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹی بھی تھی۔ جب دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ حضرت عثمان اور ان کی اہلیہ یعنی رسول کی بیٹی یہ دونوں حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ حضرت ابراہیم اور لوط کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جو اللہ کے راستے میں ہجرت کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ رات کے اندھیرے میں نکلے اور چپکے سے حبشہ جانے کے لیے تیار ہو گئے، اور پہلے جدہ پہ آئے، اور جدہ بندرگاہ تھی یعنی ساحل تھا، یہیں پہ کشتی پر بیٹھ کر کے حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور یہی خبر مشرکین کو بھی لگ گئی کہ کچھ مسلمان چپکے سے رات کے اندھیرے میں حبشہ کی طرف چلے گئے ہیں، تو تعاقب کیا، مگر چونکہ قافلہ جا چکا تھا پکڑ نہ سکے۔ پھر اس کے بعد مکہ میں ایک حادثہ یہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سورۃ نجم کی تلاوت کی، تو جیسے تلاوت کی تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے مشرکین کی بڑی جماعت تھی۔ اس سورت جو آپ پڑھ رہے تھے سورۃ نجم، جس میں اللہ تعالیٰ نے معبودان باطلہ کا تذکرہ فرمایا ہے، اس میں بتوں کا ذکر فرمایا، لات اور عزا کا تذکرہ فرمایا ہے، تو مشرکین اس سورت کو سن کر جھوم اٹھے، اور اس سورت کے آخر میں سجدہ ہے، اللہ کے نبی نے سجدہ کیا، تو مشرکین بھی اس سورت کو سن کر کے قرآن کا اثر ایسا ہوا کہ وہ اس سورت کو سن کے جھوم اٹھے اور اپنے معبود کا تذکرہ سن کر کے خوش ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے سجدہ کیا تو سجدہ کرنے کے بعد یہ مشرک بھی سجدہ کرنے لگے۔ تو اب یہ خبر جب حبشہ کے مسلمانوں کو پہنچی کہ اب مسلمانوں کے ساتھ مشرکوں نے بھی سجدہ کر لیا، اللہ کے نبی علیہ السلام سورۃ نجم کی تلاوت کر رہے ہیں اور آپ علیہ السلام نے سجدہ کیا تو مشرکوں نے بھی سجدہ کر لیا۔ یہ خبر جب وہاں پہنچی تو ان کو اس طرح خبر ملی کہ مشرکین مسلمان ہو گئے، جو مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے، مارتے تھے، یہ مسلمان ہو گئے۔ تو بہرحال کچھ وہاں جو حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے وہ واپس آئے، تو کچھ مکہ میں داخل ہوئے، اور جیسے مکہ سے قریب آئے تو خبر لگی کہ نہیں مسلمان نہیں ہوئے، یہ ایسا واقعہ ہوا تھا، تو کچھ تو واپس چلے گئے وہیں سے حبشہ سے، مکہ سے حبشہ چلے گئے دوبارہ، اور کچھ لوگ مکہ چپکے سے چلے آئے۔ جب مکہ میں داخل ہوئے تو حقیقت حال کا اندازہ لگایا تو پتہ چلا کہ نہیں مسلمان نہیں ہوئے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسری ہجرت کا آپ نے حکم دیا۔ ایک تو ہجرت رجب کے مہینے میں ہوئی تھی،
جس میں 12 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں، اور ایک دوسری ہجرت جو آپ علیہ السلام نے ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا وہ رمضان کے مہینے کے بعد، یعنی تقریباً 3-4 مہینے کے بعد، اس ہجرت میں 82 مرد اور 18 عورتیں تھیں، یعنی 100 افراد تھے۔ یہ سب لوگ مکہ سے نکل کر کے حبشہ پہنچ گئے۔ اس قافلے کا بھی مشرکین نے تعاقب کیا مگر نہیں پکڑ سکے۔ مشرکوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب کچھ لوگ مکہ سے حبشہ جائیں اور حبشہ جا کر کے مکہ کے لوگوں کو جو ہمارے ملک اور ہمارے سماج کے تھے ان کو واپس لایا جائے۔ اس کے لیے قریش نے انتخاب کیا مکہ کے بڑے نہایت تجربہ کار اور عقل مند آدمی، اس میں انتخاب کیا گیا عمرو بن عاص کا، عبداللہ بن ربیعہ کا۔ یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے، بعد میں ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اسلام کی توفیق سے مسلمان ہوئے۔ ان کو منتخب کیا گیا، یہ لوگ گئے مکہ سے نمائندہ بن کر کے اور جا کر کے حبشہ کے بادشاہ سے بات چیت کی اور مکہ سے تحفہ لے کے گئے تھے، یعنی ہم اپنی بات کو رکھنے سے پہلے تحفہ پیش کریں گے تاکہ ہماری بات سنی جائے اور ایک طرفہ بات سن کر کے فیصلہ کر لیا جائے اور جس کو ہم بلانے کے لیے آئے ہیں ان کو حوالے کر دیا جائے۔ تو حبشہ کا جو بادشاہ عیسائی تھا بڑا انصاف پسند تھا، بات سنی اور تحفہ وغیرہ دیکھا تو کہا ٹھیک ہے، ہم کل اس مسئلے کو حل کرتے ہیں، آپ کے علاقے سے جو بھاگ کر کے آئے ہیں ہم دونوں کی باتوں کو سنیں گے، جو حق اور سچائی پر بات ہوگی ہم اس کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ تو بہرحال دوسرے دن بلایا گیا، جو ہجرت کر کے مکہ سے آئے تھے ان کو امان ملی تھی، جگہ ملی تھی۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں مکہ چھوڑ کے یہاں ہمارے ملک میں آئے؟ تو کہا دیکھیے ہم اچھے لوگ ہیں، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، جاہلیت میں سود کھاتے تھے، لوٹ کرتے تھے، جھگڑا کرتے تھے، زنا کرتے تھے، حرام کام کرتے تھے، کوئی شیڈول اور کوئی زندگی کا نظام نہیں تھا، بس جو جیسے چاہتا تھا آزاد تھا، بڑا آدمی تھا چھوٹوں پر ظلم ڈھاتا تھا، کوئی چھوٹا ہوتا تو وہ ہمیشہ ظلم سہتا تھا۔ تو ہم نے ایسے ہی زندگی گزاری مکہ کے اندر۔ اب اللہ رب العالمین نے ہم کو ہدایت دی، توحید کو قبول کیا، اسلام کو قبول کیا، نبی آئے ان کی نبوت کو ہم نے تسلیم کیا، یہ ہمارے دشمن ہو گئے، ہم کو مارا، ستایا، برا بھلا کہا، الزام لگایا، تکلیف دیا، اتنی تکلیف دی کہ ایک وقت ہم پر ایسا بھی آیا کہ ہم اپنے شہر کو چھوڑ دیا اور آپ کے شہر میں آ کر کے آباد ہو گئے۔ جب حبشہ کے دربار میں، نجاشی کے دربار میں مسلمانوں نے یہ بیان دیا، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے نمائندہ تھے، انہوں نے تقریر کی اور تقریر کر کے بادشاہ کو سمجھایا، کہا کہ ہم لوگ مکہ میں سے اسلام قبول کر لیے، اس بنیاد پر ہم کو بھگایا گیا، مارا گیا، ستایا گیا، ہم مجبوراً اپنا شہر چھوڑ دیے۔ اس کے بعد سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کی اور اس سورہ مریم میں اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور مریم کا تذکرہ فرمایا۔ سوچو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں کیوں منتخب کی؟ وہ جانتے تھے کہ جو بادشاہ ہمارے سامنے ہے وہ بادشاہ عیسائی ہے۔ عیسائی کو سمجھانے کے لیے، توحید کی دعوت بتلانے کے لیے، عیسیٰ کی حقیقت کو کھولنے کے لیے، مریم کی سچائی کو بیان کرنے کے لیے، ان کی پاک دامنی کی وضاحت کے لیے سورہ مریم کی آیتوں کا انتخاب کیا اور سورہ مریم کی تلاوت کی۔ بادشاہ نجاشی سن کر کے آپ دیدہ ہو گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا اور کہا جو مکہ کے نمائندہ بن کر کے آئے تھے اور مسلمانوں کو ہکالنے کے لیے، نکالنے کے لیے آئے تھے، ان کا ہدیہ واپس کر دیا۔ کہا خبردار تم یہاں سے واپس چلے جاؤ، میں ان کو واپس نہیں کر سکتا، تم چلے جاؤ، مگر یہ جو لوگ اسلام قبول کر کے آئے ہیں وہ ہمارے شہر میں رہیں گے، امن و امان کے ساتھ رہیں گے، ان کو میں جگہ دیا ہوں، ان کو پناہ دیا ہوں، تم یہاں ذلیل ہو کر کے نکل جاؤ۔ ان کا ہدیہ پھر سے واپس کر دیا، کہا ان کو نکالو یہاں سے۔ یہ منہ لٹکائے مشرک کے جو نمائندہ تھے مکہ سے جو آئے تھے مسلمانوں کو بھگانے کے لیے، نکالنے کے لیے، بادشاہ نے ان کو ذلیل کر کے نکال دیا۔ تو بہرحال جب یہ لوگ مکہ تشریف لائے منہ لٹکا کر کے، تو ان لوگوں نے یہ ٹھان لیا کہ اب ہماری دال نہیں گلی، مسلمان یہاں سے عزت پا کر کے نکل گئے اور جا کر کے دوسرے شہر میں آباد ہو گئے، تو اب مکہ میں مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیا اور بالخصوص ان لوگوں نے رسول کو سب سے بڑا ٹارگٹ بنایا۔ کل کے درس میں بات واضح کی گئی تھی کہ آپ علیہ السلام کو ستایا گیا، مارا گیا، مگر ہجرت حبشہ کے بعد جب یہ کافر جو گئے تھے مسلمانوں کو بھگانے کے لیے، تو اس وقت یہ لوگوں نے جب ذلت کی
ذلت محسوس کی، ناکام ہو کے واپس آئے، منہ لٹکا کے واپس آئے، تو ان لوگوں نے ٹھان لیا کہ اب کچھ نہیں کرنا ہے، صرف محمد کو ٹارگٹ بناؤ، اس کو ستاؤ۔ تو قتل کرنے کی سازش کی گئی، اذیت دینے کی کوشش کی گئی، بحث و مباحثہ کیا گیا، مارنے کی دھمکی دی گئی۔ تو ان لوگوں نے سب سے پہلا قدم یہ کیا کہ نبی علیہ السلام کو کوٹ ستانا شروع کیا۔ عتیبہ بن ابی لہب، یہ ابو لہب کا بیٹا ہے، نبی کے پاس آیا اور کہا کہ سورہ نجم میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، میں اس آیت کا کفر کرتا ہوں، میں اس آیت کو جھٹلاتا ہوں۔ اور پھر آپ علیہ السلام کو پکڑا، آپ کو مارا، آپ کے کرتے کو پھاڑا، چہرے پر تھوکا، یہ تکلیف تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے اور آپ نے اپنی زبان سے بددعا دی، کہا جا تجھے اللہ تعالیٰ تجھ کو ایک کتے، اللہ تعالیٰ تم پر ایک کتا مسلط کر دے اور وہ کتا تجھ کو ہلاک کر دے۔ یہ آپ نے بددعا دی۔ یہ کچھ ہی دنوں کے بعد مکہ سے شام میں گیا سفر کے لیے، تجارت کے لیے، تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، آرام کیا، تو کہہ رہا ہے اپنے دوستوں سے مجھے ذرا کنارے مت چلاؤ، مجھے بیچ میں چلاؤ، مجھے نبی کی بددعا یاد آ رہی ہے، محمد کی بددعا کہیں مجھ پر لگ نہ جائے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ آدمی سویا ہوتا ہے نا، رات میں سویا، رات کے اندھیرے میں ایک شیر آیا، راستے میں رسول علیہ السلام کی بددعا دیکھی، وہ رات میں سویا، اپنے دوستوں کے بیچ میں سویا، شیر آیا رات میں اور تمام لوگوں کو سونگا، شیر نے سونگ کر کے عتیبہ کا پتہ لگایا اور عتیبہ کو پکڑ کے پھاڑ ڈالا اور پھاڑ کے چلا گیا، کسی دوسرے کو انٹرفیئر نہیں کیا۔ کیا شیر اللہ رب العالمین کی توحید کو کتنا جانتا ہے، نبی کے دشمنوں کو کیسے پہچانتا ہے، یہ بات اس کو کیسے پتا چلی؟ یہ اللہ رب العالمین نے مسلط کیا۔ وہ شیر گیا، اتنے ساتھی تھے تجارت میں، قافلے میں کتنے لوگ تھے، کسی کو کچھ ٹچ نہیں کیا، سب سوئے ہوئے ہیں۔ رات میں شیر آیا اور عتیبہ کو پکڑا، اس کو پھاڑا اور پھاڑ کر کے سیدھے روانہ ہو گیا۔ کتنے لوگ تھے، ان کو کسی کو تکلیف نہیں دیا، کسی کو نہیں پھاڑا، کسی کو نہیں مارا، مگر عتیبہ کو پھاڑ ڈالا، اس کو جان سے مار ڈالا، کیونکہ اس نے رسول کے چہرے پر تھوکا تھا، رسول کے کرتے کو پھاڑا تھا، رسول کو تکلیف دی تھی، رسول کو مارا تھا۔ اللہ کے نبی کی بددعا لگی اور وہ راستے ہی میں گیا تجارت کرنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، اور گیا تو دوبارہ مکہ کا منہ نہیں دیکھا، راستے میں ختم ہو گیا، شیر نے مار ڈالا۔ اس طریقے سے آپ علیہ السلام کو تکلیف دینے میں عقبہ بن ابی معیط، یہ بھی آپ علیہ السلام کو بہت تکلیف دیا۔ رسول علیہ السلام سجدے میں تھے، یہ پہلے نے ٹھان لیا، کہا کہ رسول جیسے سجدے میں جائیں گے میں آپ کی پیشانی کو زمین پہ رگڑ دوں گا اور کچل دوں گا اور پتھر لے جا رہا ہوں بڑا، اور یہی پتھر سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالوں گا۔ ابو لہب بھی ایسے ہی کیا، یہ کوشش کر رہے تھے لیکن پہنچ نہیں پاتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام کو عقبہ بن ابی معیط نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط آیا اور آ کر کے آپ کی گردن میں چادر ڈال دیا اور آپ کی گردن میں چادر ڈال کر کے گھسیٹ دیا، اور آپ علیہ السلام پریشان ہو رہے، دوڑتے دوڑتے وہ صدیق آئے اور ان کو بچایا، اور بچانے کے ساتھ ساتھ عقبہ بن ابی معیط کو ڈانٹا پھٹکارا۔ تو پھر یہ لوگ مشرک لوگ آپ پر پل پڑے اور صدیق کو مارنے لگے۔ تو کہاں رسول کو مار رہے تھے، اب رسول کو چھوڑے تو اور صدیق کو مارنے لگے۔ یعنی یہ جو عالم تھا، یہ جو وقت تھا نبوت کا، جو چھٹا سال، جو 5واں سال اور چھٹا سال جو گزرا ہے، آپ علیہ السلام کے لیے مشرک لوگ بالکل مارنے کے لیے بالکل ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ چکے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے ساتھ چادر ڈال کے آپ کی گردن کو گھسیٹا جا رہا ہے، گردن کو دبایا جا رہا ہے۔ ابو لہب آیا اور کہا کہ میں نبی کو پتھر لے کر کے آپ کے سر کو کچل دوں گا، نہ محمد دنیا میں رہیں گے نہ توحید کی دعوت پھیلے گی۔ نبی علیہ السلام جیسے سجدے میں گئے، یہ آیا پتھر لے کر کے نبی علیہ السلام کے سر کو پھوڑنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، کیا دیکھتا ہے؟ ایک عجیب و غریب قسم کا ایک اونٹ وہاں پہ کھڑا ہے۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے اور وہ آیا پتھر سے مارنے کے لیے۔ ابو جہل کہتا ہے کہ میں نے ایک بہت عجیب و غریب اونٹ دیکھا، میری ہمت نہیں ہوئی، میں پیچھے واپس آ گیا۔ اپنی آنکھوں سے حقیقت کا اندازہ لگاتے تھے، دیکھتے تھے، معجزہ دیکھتے تھے، مگر ایمان نہیں لاتے تھے۔ ہٹ دھرمی، تکبر، غرور،
آبا و اجداد کی جاہلی تہذیب پر عمل کرنے کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار رہتے تھے، حقیقت جانتے تھے، سچائی سمجھتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی رسالت کو جانتے تھے۔ ایک آدمی آگے بڑھ رہا ہے اور ماننے کے لیے جا رہا ہے، مگر ہمت ہار کر کے واپس آ رہا ہے، کیوں؟ اسے اپنی جان کا خطرہ نظر آ رہا ہے کہ میں آگے بڑھوں گا تو کہیں یہ مجھ کو کچل نہ دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ آگے آتا تو ابو جہل آج باقی نہیں بچتا، وہ آج اس کو تو مار دیا جاتا، چھترا کر دیا جاتا۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو جہاں تکلیف دی گئی، وہیں پر صحابہ اکرام کو بھی اس پیریڈ میں نبوت کے 5ویں برس کے بعد صحابہ اکرام کو بہت ستایا گیا، بہت تکلیف دی گئی، بہت مارا گیا۔ یہ بڑا سنگین دور تھا، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق جیسے شریف انسان مکہ چھوڑ کر کے بھاگے ہجرت کرنے کے لیے، مکہ سے نکل گئے، برکے غیبات تک پہنچے تھے۔ یہ اپنے گھر سے نکلے تھے ہجرت کرنے کے لیے، کیونکہ مسلمانوں کا بیڑا بالکل غرق کیا جا رہا تھا، تکلیف دی جا رہی تھی، مارا جا رہا تھا، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق مکہ چھوڑ کر کے نکل گئے اور چلے گئے تھے برکے غیبات۔ راستے میں ابن الدغنہ سے ملاقات ہوئی، ابن الدغنہ نے دیکھا، کہا ابو بکر تم یہاں کیسے آ گئے؟ کہا کہ میں اسلام قبول کیا ہوں، نبی پر ایمان لایا ہوں، تو میری قوم نے میرے راستے کو روک دیا ہے، ہمارا جینا دو بھر کر دیا ہے، ہمارا مکہ میں رہنا تنگ کر دیا ہے، مکہ کی سرزمین ہم جیسے لوگوں کے لیے تنگ کر دی گئی ہے۔ ابن الدغنہ نے جب یہ بات سنی کہ ابوبکر جیسے شریف انسانوں کے لیے، شریف آدمی کے لیے مکہ میں رہنا مشکل ہو رہا ہے، تو بھائی ابوبکر آپ جیسے اچھے لوگوں کے لیے یہ تو مناسب نہیں کہ وہ مکہ چھوڑ دے، نہ تو آپ نکل سکتے ہیں نہ آپ کو نکالا جا سکتا ہے، آپ چلیے میرے ساتھ۔ ابن الدغنہ لایا آپ کو اپنی امان میں، اور مکہ کے مشرکوں کو خوب برا بھلا کہا وہ صدیق جیسے شریف انسانوں کو تم نکالنے پر مجبور کر دو گے تو مکہ میں کیا باقی رہے گا؟ آج کی تاریخ سے خبردار کوئی صدیق کو نہ تو نکالے گا اور نہ خود مکہ سے نکلیں گے، ان کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، میں ان کو اپنی پناہ میں رکھتا ہوں، ان کو اپنی امان میں رکھتا ہوں، ان کو کوئی انٹرفیئر نہیں کرے گا۔ مشرکین نے کہا ٹھیک ہے رہیں گے مکہ میں، مگر شرط یہ کہ وہ زور سے قرآن نہیں پڑھیں گے، یہ باہر آ کر کے زور سے قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں، یہ قرآن پڑھتے ہیں تو فتنہ پیدا ہو جاتا ہے، یہ قرآن پڑھتے ہیں تو ہماری عورتیں اور ہمارے گھر کی خواتین اور عورتیں اور بوڑھے سب ان پر فدا ہو جاتے ہیں، ان کی آواز سننے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ شرط یہ کہ اپنے گھر میں رہیں، اپنے گھر میں اللہ کی عبادت کریں، باہر نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور صدیق نے اپنے گھر کے کونے میں اپنی مسجد بنا لی، یہی عبادت کرتے تھے، یہی اللہ رب العالمین کی اللہ کو یاد کرتے تھے، کلام اللہ کی تلاوت کرتے تھے۔ تو یہ آج کے عزت میں بات بتائی گئی کہ ہجرت حبشہ کے بعد جب کافروں کی دال نہیں گلی، منہ لٹکا کر کے واپس آئے شرمندہ ہو کر کے، تو کچھ جب نہیں ملا تو رسول علیہ السلام کی شخصیت کو مارنا، پیٹنا، تکلیف دینا، عذاب دینا اور کمزور مسلمانوں کو ستانا، یہ مسلمانوں کا، یہ کافروں کا سیوا ہو گیا۔ اور اس کے بعد جیسے ہی تکلیف بڑھتی گئی، اللہ رب العالمین نے آہستہ آہستہ راستہ ہموار کیا، اسلام کی شعائیں آہستہ آہستہ مکہ سے باہر نکلی، اور یہاں تک کہ مکہ سے نکل کر کے حبشہ شہر جو حبشہ ملک تھا، یہاں پر اسلام کی دعوت پھیل گئی۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مکہ کے مسلمان جو دبے کچلے حبشہ گئے تھے، وہاں دعوت توحید کا کام کیا، اسلام وہاں بھی پھیلا پھولا اور وہاں کا بادشاہ مسلمان ہو گیا۔ اور آنے والے درس میں بات بتائی جائے گی کہ جیسے تکلیف بڑھتی گئی، اللہ رب العالمین نے راستہ مسلمانوں کے لیے ہموار کیا، مکہ کے جو بڑے بڑے لوگ تھے آہستہ آہستہ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ کل کے درس میں انشاءاللہ العزیز حضرت حمزہ کا اسلام لانا اور حضرت عمر بن خطاب کا اسلام لانا، ان دونوں واقعات کو بیان کیا جائے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔